والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی اسپیشل ذوالحجہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ گزشتہ سے پیوستہ کل ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام احساس پہ کیا تھا اور آج اس کا آغاز بھی ہم احساس سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا، یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ یہ کب ایک مسلمان کی زندگی میں افضل ہوں گے، کب یہ ایک مسلمان کی زندگی میں حقیقی طور پر تبدیلی لے کے آئیں گے، کب یہ دن اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، جب آپ ان دنوں کا احساس اپنے اندر جاگزی کریں گے، جب آپ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے گھر کے اندر ان دنوں کو افضل سمجھیں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے گھر میں اہتمام کریں گے۔ اور ان ایام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی نیکیاں کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ہم ہر ٹرانسمیشن کے اندر اس حدیث کو آپ کے سامنے بار بار رکھتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ترغیب ہو سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ باقی دنوں کا عمل ثواب میں ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت محبوب دن، بہت افضل دن۔ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے، میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں اپنے مہمان گرامی کا۔ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر سعید کلیروی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ سعید کلیروی صاحب کو آپ ماشاءاللہ پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں، ڈاکٹر عتیق صاحب کو بھی آپ پیغام ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں دونوں مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، یہ دونوں حضرات میرے بہت سینئر ہیں، میرے علومینائی ہیں۔ جس سعودی یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے بھی اس سے پڑھا، لیکن انہوں نے مجھ سے بہت پہلے پڑھا ہے، تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے دونوں مہمان گرامی کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ افضل ایام الدنیا، اس حقیقت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ہم پچھلے کئی دنوں سے اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اور لاسٹ ہم نے احساس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو جب احساس کی بات آتی ہے تو جہاں ہم بات کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، ان دنوں میں روزہ رکھا جائے، نیک اعمال کیے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اعمال ہونے چاہیے جس سے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس میں ایک بہت اہم چیز جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ صلہ رحمی ہے۔ تو ان دنوں کے اندر صلہ رحمی کیسے کی جا سکتی ہے اور ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وباللہ توفیق وعلی تکلان والیہ المآب۔ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ صلہ رحمی عرف عام میں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی جو ہے، پہلی تو بات سمجھیں ہے کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی نے میرے سے حسن سلوک کیا تو میں بھی اس کے ساتھ کر دوں گا، اگر اس نے مجھے جزاک اللہ سلام کہا تو میں بھی کر دوں گا، اگر اس نے مجھے گفٹ تحفہ دیا تو میں بھی دے دوں گا، وہ میرے گھر آیا تو 2 میں کلو بھی آم آ لے جاؤں کے آیا گا۔ تو میں بھی 2 کلو آم لے جاؤں اس گا۔ کا وہ نام نہیں ہے۔ مزہ تو جب ہے گرتے کو تھام لے سکے۔ کیا بات ہے۔ مسئلہ یہ تھا، اگر آپ بے رخی کو پیش کرتا ہے آپ کے سامنے، بے رخی کا رویہ اپنے سامنے آپ کے سامنے اپناتا ہے، تو اس کو سلام کرنا، اس کو عزت دینا، اس کے ساتھ معاملات درست کرنا، ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ اب اس میں ہم نے وہ لائن لگی ہوئی ہے، وہ کون لوگ اس میں آتے ہیں۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ ارشاد پاک ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی جان پہ، اپنی بیوی پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے گھر والوں پہ وہ مال صرف کریں۔ اگر آپ وہ نیت صاف کر لیں گے تو اس اپنی بیوی پر، بیٹوں پر، گھر والوں پر جو کچھ بھی آپ صرف کریں گے، خرچ کریں گے، وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد پھر آگے وہ تلقاء شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے پوچھا تھا سب سے زیادہ کون حقدار ہے جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، تو 3 بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا، اماں کا، اماں کا، اماں کا، پھر ابے کا بھی نام لیا۔ یہ چین بنا دی گئی ہے جس نے ماں، باپ، بیوی، بچے، بیٹیاں، آگے پھر استاد، ہمسائے، یہ سارا معاشرہ جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک اب کریں گے، سلام کریں گے، جو پہچانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر آپ شوربہ بنا رہے ہیں تو زیادہ ہمسائے کے ساتھ پیش کر دیں گے، اور ظاہر دن کو آپ نے روزہ رکھنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے، جس آپ نے سارے روزے رکھے۔
اگر وہ کم از کم اگر نہیں رکھ سکتے تو سوموار جمعرات کا روزہ وہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت والا ہے کہ جس کو ہم 9 ذی الحجہ کہتے ہیں، یوم عرفہ۔ یوم عرفہ وہ یوم عرفہ ہے ہی 9 ذی الحجہ، اس میں یہ سال سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حج بھی اسی میں آتا ہے، یوم عرفہ بھی اسی میں آتا ہے، یوم النحر بھی پھر اسی میں آتا ہے، اور اس دن کا روزہ جو ہے یوم عرفہ کا 2 سال کا، اس میں وضاحت ہے کہ چھوٹے گناہ جو ہے، مریڑے گناہ جو ہیں، کبیرے گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے۔ صحیح۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمریں اگرچہ تھوڑی ہیں، لیکن کبھی لیلۃ القدر مل گئی ہے، کبھی یوم عرفہ مل گیا ہے، کبھی یوم عاشوراء مل گیا ہے، کبھی یہ دن اتنے اعزازات کے ساتھ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں اگر جاتا ہے تو وہ بھی، تو اس کا جواب تو اچھی طرح آپ نے بتایا بھی ہوگا، لوگ اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جائے، گھوڑا بھی جائے، نہ گھوڑا واپس آئے نہ مال واپس آئے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی وہ اللہ کی راہ میں قربان، اس بندے کا عمل باقی اعمال کے مقابلے جو آدمی ان دنوں میں کرتا ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ باقی سارے عمل، کیا بات، کسی یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں، کسی بیمار کو دوائی دے دیں، کسی ٹوٹا ہوا جوتا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کو جوتا خرید دیں، کسی بچے کا رو رہا ہے اس کے پاس کتاب نہیں ہے، فیس نہیں، کسی بھی لحاظ سے آپ معاشرے کے لیے کوئی بہتری کا اقدام کر اس میں سکتے استحقاق جو ہے، اگر بوڑھی ماں ہے، ابا ہے، تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس معاشرے میں نوجوان اپنی ماؤں کا، اپنے یعنی خاص طور پہ اپنے باپ کا یہ خیال نہیں رکھتے۔ بڑی باجیاں ماں کی طرح ہوتی ہیں، بڑے بھائی باپ کی طرح، یہ سارے معاملات ہیں۔ ایک ہی بھائی ہے، اس کے ساتھ بول چال نہیں ہے، لیکن اس نے فیس بک پہ 5000 پرنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ باجی ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی کلام نہیں ہے، السلام علیکم نہیں ہے، لیکن محلے میں کتنی انٹیاں باجیاں بنائیں۔ یہ رویہ ختم کرنا چاہیے، اور جو اپنے باپ ہے، والدین ہے، باجی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، اللہ طول یہ جو رشتہ داری ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور کچھ نہیں دے سکتے تو تلق الوجہ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ سوشل میڈیا نے ہمارے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھا دیے۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا ماں سے دور ہے، آپس کے گھر ایک گھر میں رہتے ہوئے سبھی کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں تو اس حد تک جانتا ہوں کہ وہ بندہ جو ساری نفل پڑھتا ہے وہ بھی ماں کے ساتھ نہیں بولتا، پوری داڑھی رکھی ہوئی ہے، جماعت کی نماز پڑھتا ابے کے ساتھ نہیں بولتا، اور ان کی لڑائیاں ایسی ہیں، کسی کی وراثت پر لڑائی ہے، کسی کی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہے، کسی کی یہ لڑائی ہے کہ میری اس جگہ شادی آپ نے کیوں نہیں کی۔ تو یہ ساری باتیں نظر انداز کر کے صلہ رحمی کو، اسلوب کو ہمیں یہ دن بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جہاں پر آپ کی ناراضگیاں ہیں ان سب ناراضگیوں کو پس پردہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خاطر اگر انسان ان دنوں میں صلہ رحمی کرتا ہے تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ گرتے ہوئے کو سنبھالا جائے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ باہر اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں تو بہت اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اپنی بیوی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بد زبانی کرتے ہیں۔ تو اخلاق اور صلہ رحمی کیا صرف رشتہ داروں کے لیے ہے، کیا صرف دوسروں کے لیے ہے؟ اپنے گھر میں کیا اس کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ میں پیغام ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ نوازش۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ بیگانوں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ دین سے بالکل ناواقف ہیں اور حقوق کو پہچانتے نہیں ہیں کہ حقوق کن کن چیزوں کے ادا کرنے والے ہیں اور ان میں سے مقدم کون سا ہے۔ آج کل افراتفری کا جو ہے وہ زمانہ ہے، انسان جو ہے وہ بہت سارے کاموں کو شروع کر لیتا ہے لیکن وہ جانتا نہیں کہ ان میں سے اہم کون سا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بہت زیادہ مشغول ہوں، اور عام طور پہ بالکل ردی قسم کے کام ہیں ان میں وقت گزارے جا رہا اور کہتا ہے میں بڑا مشغول ہوں، حالانکہ اس سے اعلیٰ قسم کے اور افضل قسم کے کام موجود ہیں اور ان کو انسان چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ مقدم چیزیں جو ہیں، مہم چیزیں جو ہیں ان کا احساس کریں۔ تو اچھے سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے والدہ ہے۔ اگر کوئی انسان والدہ کا حق ادا نہیں کرتا دوسروں کا کیا کرتا ہے وہ؟
والد کا حق ادا نہیں کرتا، دوسروں کا کیا کرتا ہے؟ بہن بھائی کا نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ان کی فضیلت سے ناواقف ہے، ان کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو صلہ رحمی کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں کہ صلہ رحم نے، رشتہ داری نے، قرابت نے اللہ سے شکوہ کیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا اما ترضین، کیا تو راضی نہیں ہے، ان اصل من وصلک وان اقطع من قطعک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا قرابت تو اس بات پہ خوش نہیں ہے جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اس کو قطع کر دوں گا۔ کیا بات ہے! تو یہ حدیث لوگوں کی نظروں سے یا تو گزرتی نہیں ہے یا گزری ہے تو وہ اوپر سے اڑا دیتے ہیں، اور اس آنکھ سے دیکھی اور اس آنکھ سے جو ہے اس کو بند کر لیے، اس کان سے سنی اور اس کان سے والدہ نکال۔ کا تو بہت زیادہ مقام ہے، فرمایا گیا جیسے عام طور پہ بیوی کے حوالے سے ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بہت سارے لطیفے بھی مشہور ہوتے ہیں، بیوی کو مذاق کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے شاید اس کا کوئی صلہ رحمی میں کوئی اس کا حق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی فرمایا کہ لوگوں تم میں سے سب سے بڑھ کر میں اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، خیرکم تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں سے بہترین سلوک کرنے والا ہو۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کہتا ہے میں بڑا اچھا ہوں، لیکن غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ کیا خوبصورت بات! تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو مہم چیزیں ہیں، بیگانوں سے بھی اچھا سلوک کرو، اچھی بات ہے، ان سے بھی کرنا چاہیے، لیکن پہلے ابتدا جو ہے اپنے گھر سے، سب سے پہلے ماں، پھر والد ہے، پھر بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اس جانب جو ہے وہ خاص نظر کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، صلہ رحمی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے ان دنوں میں دوسرے اعمال کرنے بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا عام دنوں میں بھی محبوب ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو انسان اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ بلکہ میں عرض کروں گا، ایک بات یاد آ گئی کہ لوگ جو ہے وہ وظیفے طلب کرتے ہیں کہ مولوی صاحب وظیفہ بتلائیے کہ رزق میں برکت ہو جائے، اولاد میں برکت ہو جائے، پریشانیاں بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو انسان اچھا ہے، اپنوں کے ساتھ اچھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کے بعد یہاں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ناظرین کرام، ان خاص ایام کے اندر جو بہت افضل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جہاں آپ دیگر بہت ساری نیکیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان دنوں میں قربانی کرتے ہیں، تو قربانی اٹ سیلف اپنی انا کی بھی قربانی کرنی ہے۔ آپ نے چھری صرف جانور پر نہیں چلانی، اپنی انا پر بھی چلانی ہے، اپنی ناراضگی پر بھی چلانی ہے، اور اس ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر کے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے، کسی نے ظلم بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو میرے خیال سے یہ کوئی آپ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا آپ نے سمیٹ لی۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ذی الحجہ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ناظرین کرام، ہمارا سیگمنٹ ہے حج کے حوالے سے، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو حج کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں۔ آج کی جو اپڈیٹ ہمارے پاس ہے وہ حج کا خطبہ دینے کے لیے اس بار جن امام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مسجد الحرام کے امام ہیں۔ آپ نے ان کے پیچھے بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا شرف دیا ہے۔ شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، وہ انشاءاللہ العزیز اس بار حج کا خطبہ دیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے؟ پہلے مسجد الحرام کے امام تھے اور اس بار وہ حج کا خطبہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ کو شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کبھی موقع ملا؟ دیر ہو گئی ہے ہمیں، جی جی، دیر ہو گئی ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کب گئے تھے؟ ہم تو اتفاقات ایسے ہوئے نا کہ ہمیں مدینہ یونیورسٹی فارغ ہونے کے بعد ماشاءاللہ سعودیہ دعوت پر بھی میں گیا ہوں، ایک بار حج کے لیے آ بھی گیا ہوں، 2-3 بار عمرے کے لیے بھی گیا ہوں۔
تو اتفاقات ہوتے ہیں نا کبھی کسی امام کے پیچھے، لیکن اصل جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امام حرم ہے وہ کسی اپنی کاوش سے امام نہیں بن سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کیا بات ہے، بالکل یہ اعزاز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس طرح وہ حدیث شریف میں یا وہ اہل علم نے بات کی ہے نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اختارہم اللہ صحبت نبی و نقل دین ہی، تو حرم پاک کی امامت کے لیے میں سمجھتا ہوں جس کو اللہ اپنے گھر کے لیے اور مسجد نبی کے لیے اللہ پسند کریں وہی اس کا امام بن سکتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے، چھوٹا اعزاز نہیں ہے، چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ پھر جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ خطبہ حج، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا تھا، ایک ہی آپ نے حج کیا ہے، اور یہ ناظرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس ہوئی ہے، مکہ مکرمہ آپ پیدا ہوئے، مکے میں جوان ہوئے، 40 برس کے تھے نبوت ملی، 13 برس آپ مکے میں رہے، ہجرت فرمائی، مدینے آ گئے، اور حج فرض ہوا ہے 9 ہجری، 9 ہجری میں، بالکل۔ اور اس سال بھی آپ نے حج نہیں کیا، امیر حج حضرت صدیق اکبر کو بنایا، اور یہاں میں اب آگے چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو سورت برات کی وہاں اعلان کروانے کے لیے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے بھیجا، اور صحیح بخاری کے اندر وضاحت آتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ان سے پوچھا تھا امیراً اور ماموراً، امیر بن کے آئے ہو یا تابع بن کے آئے ہو، اسی طرح یہ تو یہ ناظرین سمجھ لیں، تو انہوں نے کہا جی میں امیر بن کے نہیں آیا ہوں، آپ کے تابع داری میں آیا ہوں، اور اعلان کے لیے امام الانبیاء نے مجھے حکم دیا ہے کہ براءۃ من اللہ یہ اعلان کیا جائے، اور انما البشر نجس وہ ساری جو بات ہے وہ اس کا اعلان کیا جائے۔ تو گزارش کرنا مقصود یہ ہے کہ آپ نے جو خطبہ دیا ہے، میری معلومات کے مطابق خطبہ حج پہ ریسرچ کر کے کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ کیا بات ہے، اس خطبے کے اندر کون سی وہ بات ہے کہ جو آج امام الانبیاء نے نشاندہی نہ کی ہو، دین کی بات، دنیا کی بات، اس میں صلہ رحمی کی بات، پورے آئل دین کا ایک زندگی خلاصہ کی پیش کر بات، دیا۔ ساری زندگی ہے، اور اس میں آخرت بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اس میں گھر والے کی بھی، بیویاں بچے، حتیٰ کہ آپ نے وہ نماز اور بیوی اور بچوں کا اور جو مستورات کا آخر میں جو آپ نے نشاندہی فرمائی تھی، یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خطبہ حج یہ پوری دنیا کو اس میں خطاب ہوتا ہے، اور بلکہ پوری ملت اسلامیہ، شوق اسلام کا بھی ایک موقع ہے، لیکن وہاں دین اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کا بھی خوبصورت موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس منصب پر جس طرح آپ نے حرم کے امام کا انتخاب ہوا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ ساری نشاندہی فرمائیں گے، سکم کہاں ہے، عزت کہاں ہے، وقار کہاں ہے، کہاں پھسل رہے ہیں، کہاں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا موجب اور سبب بن رہے ہیں۔ لیکن خطبہ حج بنیادی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کی ایک پالیسی ہے جو وہاں سے اسلام کے اصل منبع سے نکلتی ہے، اور پورے پھر جناب عالم ڈاکٹر صاحب اسلام اور آپ کی اجازت سے مسلمانوں میں کے لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو وہ ہے۔ محبتیں ہیں، جس طرح میں اپنی بولی میں کہا کرتا ہوں مسجد مستشفیٰ ہے، جی، روحانی امراض کا مستشفیٰ مسجد ہے، اور حرم پاک من داخلہ کان آمنا، تو حرم کو اگر ہم بند کر دیں۔ پہلی دفعہ آپ نے حج کب کیا؟ میں 76 میں 1976 میں۔ تو اس دور کی صورتحال کیسی تھی؟ آج کل تو ماشاءاللہ بہت سے انتظامات ہو گئے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ وہ کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کیا دیکھنا ہے۔ 1976 میں تو اس وقت بہت زیادہ فرق ہے، سہولیات کا فرق ہے، میں سب مشقتیں اللہ تعالیٰ نے کام کر دی ہیں، قربانی کی سہولتیں۔ روڈ ابھی بنے ہوئے ہیں بہت آرام دہ روڈ، اس وقت بھی روڈ اس طرح سے تھے؟ اس وقت کیا تھے، اس وقت وہ طریق المدینہ جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا، وہ تو پرانا روڈ تھا۔ صحیح، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں اس وقت مطاف چھوٹا سا مطاف تھا، اور مطاف کے اندر بھی باقاعدہ وہ کیاریاں بنی ہوئی تھیں، وہاں کنکریاں بڑی ہوتی تھیں۔ اللہ، یہ اس دور کی بات ہے۔ آپ تو جو دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبی کی عمارت کو دیکھے، حرم پاک کی اس عمارت کو دیکھے، وہ تقابل ہی نہیں کر سکتا فرق کتنا ہے، وہ تقابل کر ہی نہیں سکتا، اس کے بعد استعداد نہیں ہے، بیان ہی الفاظ نہیں ہے، تو اتنی مسجد سہولت ہے۔ حرام اور مسجد نبوی کی توسیع تو ماشاءاللہ پھر اس کا مطلب ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ سارے منظر ہم بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ زمزم کا کنواں جو ہے اس دورے میں اس کا وہ ہمارے سامنے وہ کھلا ہوا تھا، اس کو کافی زیادہ انہوں نے گہرائی میں اس کی کھدائی کی، اور سارے سلسلے یہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سارے معاملات ہوتے رہے، لیکن اب تو وہ ٹرین والا مسئلہ بھی بن گیا ہے، وہ ٹرین کتنی سہولت ہے، مشقت ہی بہت بڑی، اس وقت بہت بڑی مشقت۔ آپ نے جب پہلی مرتبہ حج کیا تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ کس سال میں آپ نے پہلی مرتبہ کیا حج؟ میں 97 میں گیا ہوں سعودیہ میں، تو اسی مثال ہی کا اللہ کا شکر ہے کہ حج کی سعادت میری اور حج بھی کی ہے۔ تو اس وقت بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اس کے بعد میں جو ہے وہ ہوئے ہیں۔
یعنی منا سے عرفات تک، عرفات سے مزدلفہ تک درمیان میں کہیں کہیں پانی ملتا تھا۔ اچھا، یہ بھی 97 کی بات، حالانکہ وہ ترقی یافتہ دور ہے اور اس میں بہت زیادہ سہولیات مل گئی تھی، تو کہیں کہیں پانی موجود تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ہر جگہ پہ الحمدللہ پانی کی سہولتیں موجود ہیں، سائے کی جگہ موجود ہے، یعنی حاجیوں کے لیے واش روم اور کھانے کی سہولت جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، خیمے جو ہے وہ موجود ہیں، رہائشیں جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، دکانیں ہر جگہ پہ موجود ہیں، حتیٰ کہ کنکر اٹھانے کی اور جمع کرنے کی سہولت جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب تو جمرات کے اندر انہوں نے کئی منزلیں عمارت جو ہے بن وہ گئی تعمیر کر دی ہیں، منزلیں جو ہے وہ بنا دی ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے ایک سال میں کنکر مار کے 12 تاریخ کو نکلا ہوں، تو میں آگے جا رہا ہوں تو پیچھے سے مجھے خبر ملی، مجھے رستے میں پوچھا کسی نے کہ کیا حادثہ ہوا، پیچھے کوئی حادثہ ہوا ہے؟ میں نے کہا میں تو کوئی نہیں، میں تو ابھی کنکر مار کے آ رہا ہوں، ابھی کنکر مار کے آ رہا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں تھوڑا سا آگے، پھر کسی اور نے پوچھا، پھر تیسرے نے پوچھا، اس وقت مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جمرات میں جو ہے وہ رش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ حادثہ پیش آ گیا ہے اور کئی بندے ایک دوسرے کے نیچے آ کر جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ وہ میرے نکلنے کے کوئی 5 منٹ کے بعد، زیادہ زیادہ 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ حادثہ پیش آ گیا اس وقت۔ تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے منزلیں تعمیر کر دی گئی ہیں علماء کرام کی رائے سے، فیصلہ لے کر، اجتہاد کر کے کہ کیا اس کے فلور بنا دیے جائے، تو انہوں نے فلور بنا دیے، الحمدللہ وہ سہولت ہو گئی اور اب جو ہے وہ کسی قسم کا رش اور زحمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور لوگوں کو منظم کر دیا گیا ہے کہ آنے والا راستہ علیحدہ ہے، جانے والا راستہ علیحدہ ہے۔ یعنی جتنی بھی سعودی حکومت نے جو ہے وہ سہولتیں دے سکتی ہے سہولتیں دی ہیں اور لوگوں کی آسانی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول بھی فرمائے اور ان کو مزید بھی توفیق بخشے، اور آئندہ بھی ان کے اعمال کو جو ہے وہ درست کرنے کے اللہ تعالیٰ جو ان کو توفیق بخشے۔ یقیناً وہ ہماری طرف سے مبارکباد کے لائق ہیں، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں جو ہے وہ سعودی حکومت بہترین سے بہترین انتظام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انسان ہونے کے ناحیے سے کمیاں کوتاہیاں بہرحال پھر بھی رہتی ہیں اور اصلاح کی گنجائش رہتی ہے، لیکن سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے خاص طور پہ حرمین کی حفاظت کے لیے جو قربانیاں انہوں نے کی ہیں اور جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، یقیناً وہ قابل دید بھی ہیں، قابل شکر بھی ہیں اور قابل دعا بھی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے الحمدللہ 2017-18 کے میں اس سال میں حج کی سعادت حاصل ہوئی، تو ہمارے لیے تو ماشاءاللہ بہت زبردست اہتمام تھا۔ ہم مدینہ سے نکلے، باقاعدہ بس پہ نکلے اور عرفات گئے، بلکہ پہلے ایک دن ہم چلے گئے تھے عزیزیہ میں رہے، پھر اس کے بعد ہم عرفات گئے۔ تو عرفات میں ماشاءاللہ زبردست قسم کا خیمہ ہے، وہاں پر آئس کریمیں سے تواضع کی جا رہی ہے، وہاں پر جوسیز آ رہے ہیں، پھر وہاں سے ہم عرفات سے ہم مزدلفہ گئے، وہ بھی بس پہ گئے۔ اچھا مزدلفہ پہ رات رہے تو وہاں پر بھی لوگوں نے وسیع و عریض انتظام کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کئی لوگ اپنے شوق سے وہاں پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ، حالانکہ وہ خود بھی حاجی ہیں لیکن اتنا ان کے اندر جوش و جذبہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ سلنڈر اٹھا کے لے کے آئے ہیں، بڑی بڑی کڑھائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اچھا انہوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں، وہ اندومی جسے ہم نوڈلز کہتے ہیں، وہ اندومیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا کے وہ مزدلفہ میں رات گزاری۔ پھر اس کے بعد آپ مینا میں چلے جائیں تو مینا میں ماشاءاللہ خیمے لگے ہوئے ہیں، تو اب تو بہت جدید اہتمام۔ پہلے تو خیمے سسٹم تو بہت کم تھا، لوگ اپنی اپنا چھوٹی چھتری یعنی امبریلا اور اسی طریقے سے چھوٹا سا خیمہ پلاسٹک کا لے کے جہاں جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ گئے، اور اس میں ہاتھ سے بھی تھے، لیکن یہ اس وقت لوگوں کے لیے سہولت بھی تھی، آسانیاں بھی تھی۔ اور صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ لوگ حج کو تو چلے جاتے ہیں لیکن حج کے فلسفے کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ حج بنیادی طور پر انسان میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم پورے دین کو ہی دیکھ لیں، ہم عرفہ کے دنوں کو دیکھیں، ہم رمضان کو دیکھیں، تو اٹ سیلف انسان کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی تغیر آنا چاہیے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قربانیاں آتی ہیں، دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، زندگی تیزی سے گزرتے جا رہی ہیں، تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ دیکھیے بنیادی جو شرط دین نے قرآن مجید کے ذریعے اور زبان رسالت کے ذریعے شرط لگائی ہے، من استطاع علیہ سبیلہ، تو بات واضح ہے، لیکن امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ رزق حلال ہو۔ رزق حلال پہلی شرط ہے کہ وہ فرضیت کی ادائیگی کے لیے وہ جو مال خرچ کر رہا ہے وہ مال درست ہو۔ مال کسی کا ہو تو حج کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہو تو میرا خیال ہے یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ پھر اس میں فرمایا ہے کہ اس میں نہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرے، نہ وہ فسق و فجور کرے، نہ وہ رومانی قصے چھیڑے، یہ ساری شرط ہے نا اس میں۔ لم یرفس، اسی طرح ہے کہ فسق و فجور نہ کرے اور گڑبڑ کوئی نہ کرے، جدل و جدال، لڑائی، بالکل صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔
جب وہاں سے نکلتا ہے عرفات جب سورج غروب ہوتا ہے تو میرا تجربہ ہے اور اللہ کے فضل سے آپ کا بھی تجربہ ہوگا شاید، جب سورج غروب ہوتا ہے نا عرفات میں ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے بالکل، اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا آج وہ اس طرح واپس آ رہا ہے کب والدہ تو وہ جس طرح آج اس کی ماں نے جنم دیا، میدان سارا صاف ہو جاتا ہے۔ حج مبرور ہی اسی شے کا نام ہے کہ وہ سب کچھ بلا کے دیکھیں نا، لباس سارا اتارا ہے، نشان سارے اتار دیے ہیں، وہ ایک کفن جیسا لباس پہنا ہوا ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہاں مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی ہے کہ میدان عرفات میں نماز کوئی نہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا ویل للمصلین کہ نماز آمدن مؤخر کرنی نہیں، لیکن مغرب ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ادھر نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اگر اس غور کیا جائے تو حج سارا امام الانبیاء کی اطاعت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، 8 ذوالحجہ کو مکہ چھوڑنا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے جی یار ادھر کیا کرنا ہے، مکہ چھوڑ دیں، ادھر تو 1 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، تو بنا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اگر اس نقطہ نظر سے مکے میں رہتا ہے کہ میں نے 1 نماز پڑھنے کی لاکھ ثواب ہوگا، تو وہ مخالفت رسول اللہ کی کر رہا ہے۔ کیا بات، مینا میں جا کے اس نے زور اثر مغرب عشاء پڑھی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کی طرف ارشاد ہوتا ہے نبی پاک سے پوچھو، اب وہاں سے ارشاد ہوتا ہے جی اب مینا چھوڑو تو وادی نبرہ کی طرف چلے جاؤ، ادھر جا کے کیا کرنا ہے؟ اب ادھر ڈیرے لگا لو، پھر وہ سسٹم سارا جو ہے نماز ظہر مغرب یہ زور ہے جمن میں کثرن وہ پڑھو خطبہ سنو، اب کیا کرنا ہے؟ اب جو اس میدان میں چلے جاؤ۔ تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میدان عرفات میں جا کے نفل پڑھنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ وہاں جا کے اقبال جرم کرنا ہے، اللہ، اپنا اعتراف کرنا ہے کہ میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں، میں زندگی کے سارے معاملات اللہ تیرے سامنے ہیں، رو رو کے شام تک چیخوں کی آوازیں سن سن کے سورج غروب ہوتا ہے، تو ضابط صاحب یہ معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ حج کا فلسفہ سبحان ہے۔ اللہ۔ جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بھی ظاہر ہے پھر آپ وہ ڈٹ جائے، سب حج سارے کا سارا انسان کو اطاعت، اطاعت رسول، تواضع، انکساری، جھکنا، یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ یہ سارا کچھ سکھاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سی بریک کا۔ حج ایک انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج انسان اس طرح سے کرے کہ اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، کہ ایک زندگی جو اس نے حج سے پہلے گزاری اور ایک زندگی جو حج کے بعد گزارے گا، تو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی اور تغیر لے کے، اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو یہ وہ ایام ہیں جن دنوں میں حج ہوتا ہے، تو آپ اگر وہاں پر جا تو نہیں سکتے، لیکن وہ مواصفات، وہ تبدیلیاں، وہ تغیر جو اللہ تعالیٰ ایک حاجی کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اپنے اندر تو پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن ذی الحجہ، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباد الرحمن شفیق۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی ان ایام کے اندر ایک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں قربانی کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہاں قربانی میں ہم دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیسے کر سکتے ہیں، یا ان کی خوشیوں میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ نبی وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، قرآن مجید میں قصہ موجود ہے، تو بات اس بات پر ختم ہوئی کہ قربانی کی جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ بندہ جو ہے وہ سچا ہے۔ تو چنانچہ دونوں نے قربانی کی، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہاں پہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ تو گویا کہ قربانی کرنا یہ متقین کا کام ہے، اور جن کی قبول ہو جاتی واقعی وہ متقین میں شامل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد تقریباً 10 سال تک قربانی آپ کی، اور کسی سال بھی آپ نے قربانی ترک نہیں کی، بلکہ مکہ میں قربانیاں بھیجنے کا رواج تھا، اور آپ وسلم مکہ میں بھی اپنی
قربانیاں جو ہے وہ بھیجتے رہتے تھے اور وہاں پہ جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے۔ تو قربانی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی قیمتی شے جو ہے وہ قربان کی جائے۔ تو جانور لے کر جو ہے اس کو پرورش کی جاتی ہے، اس کو موٹا تازہ کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ جو وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے، جو زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت اصل میں مقصود ہوتی ہے، بندگی مقصود ہوتی ہے، اور اصل میں قربانی اپنی انا کے اوپر بھی چھری چلانے کا نام ہے۔ یعنی انسان جانور ذبح کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے قربانی کر لی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشات کو تابع بنا دینا اصل قربانی ہے۔ کیا بات کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کے آگے میں سر تسلیم خم کر دوں، میں اس کی میں کسی چیز کی مخالفت نہ کروں۔ اور سب سے بڑا مقصد قربانی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں عمومی طور پر جو ہے وہ گوشت کھایا نہیں جاتا، ملتا نہیں ہے، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر جو ہے وہ توسع دیا جاتا ہے کہ گھر والے جو ہے وہ خوشی محسوس کریں اور اچھا کھانا کھائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قرب و جوار میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سال بھر جو ہے وہ گوشت نہیں دیکھا ہوتا ہے، بلکہ سالن نہیں ملتا ہے آمدنوں میں، دال نہیں ملتی ہے، لیکن عید قربان کے موقع پر مسلمان جو ہے وہ قربانی کر کے اپنے فقیر بھائیوں کو، مسکین بھائیوں کو، غریب لوگوں کو جو ہے وہ اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں اور ان کو بھی موقع فراہم کرتے ہیں کہ آؤ یہ لو آپ بھی گوشت کھائیے۔ کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ ہمیں عید آتی ہے تو ہمیں اس دن جو ہے وہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، وگرنہ سال بھر جو ہے وہ ہمیں گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ گوشت جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچا کر جو ہے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا نام جو ہے وہ قربانی ہے۔ اس طریقے سے ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا لوگوں، وہ میں نے آپ کو گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، من اجل الدافہ التی دفت علیکم، وہ غریب لوگ جو مدینہ میں آئے تھے ان کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کلو و تصدقوا وادخروا، اب کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو۔ تو صدقہ کر کے انسان جو ہے وہ دوسرے بھائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کر کے لوگوں کو راحت اور خوشی کا موقع جو ہے وہ میسر کر سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا اس میں مقصود ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا ذہن بنا کر جو ہے وہ قربانی کرے، اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہے رشتہ داروں کو اس میں شریک کرے اور غریب لوگوں کو شریک کرے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ بیک وقت ایک ٹائم پہ جو ہے وہ فرحت اور خوشی جو ہے وہ محسوس کر سکے۔ پروفیسر صاحب، قربانی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ قربانی کے احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں کہ قربانی کرتے وقت آپ نے ایک تو قربانی کے جانور کے احکام و آداب ہیں، ایک قربانی کرنے والے کے لیے بھی کچھ احکام و آداب ہے، تو قربانی کرنے والے کو کن آداب کو ملاحظہ رکھنا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات ہے اس میں ریا فارغ ہو گئی، غیبت فارغ ہوئی، تسنع فارغ ہو گئی، برتری، استکبار، یہ ساری چیزیں فارغ ہو گئی۔ اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت نہ خون اس کی ضرورت نہیں ہے، اندر تمہارے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، محبت کتنی ہے، یہ تو یہ بات ہے۔ جس طرح میں اس پہ تھوڑی سی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں، شرعی نقطہ نظر سے جس طرح جانور پر پابندی ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، وہ اندھا نہ ہو، وہ فلاں اس کا نقص نہ ہو، کچھ اس میں ہے مسائل ایسے، کوئی حدیث میں کوئی مطلب ہے کہ سند کے لحاظ سے اس کا معیار اچھا نہیں ہے، وہ معتبر معیار نہیں ہے، اس بات کو میں الگ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ جانور کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں نقص نہ ہو، تو کرنے والے کے بارے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، رزق ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے۔ اگر عقیدہ بھی ٹھیک نہیں، رزق بھی اس کا ٹھیک نہیں، اخلاق بھی اس کا ٹھیک نہیں، تو صرف قربانی کر دینے سے میرا خیال ہے وہ کام نہیں چلے گا جو مقصود ہے اس سے۔ شیخ صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ وہ جہاں جانور کے گلے پہ چھری چلانی ہے نا، اپنی تمناؤں، خواہشات کو بھی اس پہ قربان کرنا ہے کہ آج کے بعد، اور اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ساری بات اس میں رکھے سامنے کہ آج کے بعد میری نماز، روزہ، حج، نماز، جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب یہ کرے گا تو اس قربانی سے میں سمجھتا ہوں وہ بات ساری، وہ کہا جاتا ہے نا، کتنے ہی طوفانوں کو لائی تیری یادوں کی بہار۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا انہوں نے پھر کیا کہا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ سارا نقشہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا ہے
تو بزرگ عمر رسیدہ کہاں فلسطین، کہاں وہ جب بچہ رہ رہا ہے اور بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. فدینا عظیم. اصل معاملہ یہ کہ اللہ کے اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ کی تابع داری اصل کرنا، وہ کبریائی اللہ کی بیان کرنا، توحید پرست ہونا، رزق حلال کھانا، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، مروت پیدا کرنا، صلہ رحمی کی بات ہوگی اس کو مد نظر. یہ سبق قربانی سے ہمیں سارے ملتے ہیں. جانور تو لولا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے. خود بھی دیکھ لے کہ میرا تو کان نہیں کٹا، میرا تو کوئی سینگ نہیں بھرا ہوا، میں تو کہیں لنگڑا نہیں ہوں، کہیں لولا تو نہیں ہوں، کانا تو نہیں ہوں کہیں. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور اعمال کو نہیں دیکھتے. ڈاکٹر صاحب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ 10 دن تک اپنے بال نہ کاٹے، تو اس کے اندر بھی اگر اس کی حکمت میں ہم جا کے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ امساک، رکنا، اللہ تعالیٰ کے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور پھر یہی تو تقویٰ ہے. روزہ بھی امساک کے لیے آتا ہے. کیا تھا نا کہ 8 ذوالحجہ کو میراب میں جانا ہے، پھر اگلے دن ادھر جانا ہے، پھر ادھر جانا ہے. یہ سارا کچھ اطاعت کے نقشہ ہے نا. قربانی بھی، حج بھی، وہ مناسک حج بھی، خذوا عنی مناسککم، ہر بات اسی بات کی ترغیب دیتی ہے کہ جو اللہ کا خذوا ما نہاکم عن خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمان رسول آ گیا قبول کر لو، رکنے کا فرمان آ گیا تو رک جاؤ. حج، قربانی اور عبادات ساری جو ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم آ جائے. یہاں بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنا ہی عبادت. یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہونا عبادت. یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے جانا عبادت. اور کبھی دوڑے لگاؤ. یعنی میں تو بات کیا کرتا ہوں کہ میدان عرفات میں حج کا رکن ہے. تو ایک آدمی نے، آج کل تو مہنگائی بہت زیادہ، تو حج ہے ہی نہیں. پہلے تو میں ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ دعا کرنی چاہیے. جب تڑپ کر آپ اپنے لیے دعا کریں، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے پاس روزی نہیں رزق دے دے، میری اولاد نہیں اولاد دے دے، اس وقت خاص طور پہ حرمین شریفین کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری وہ پرانی رونقیں جو ہے وہ بحال فرمائے، ہمیں دوبارہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رونقیں نظر آئیں. منظر جو نورانی منظر جو دلوں پہ اور آنکھوں پہ رقت امیز مناظر یعنی رقت طاری کر دیتے تھے، وہ چیزیں جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوں. تو تڑپ کر اگر ہم اللہ سے دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ ہماری ضرور سنے گا. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی وہ پرانی رونقیں دوبارہ بحال فرمائے. تو میں وہ بات عرض کرنے لگا تھا کہ ایک آدمی 10 لاکھ 15 لاکھ کا پیکج لگا کر حج پہ جاتا ہے اور میدان عرفات کی جو باؤنڈری ہے اس سے 1 فٹ باہر بیٹھ جاتا ہے. کیا بات. وہ رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو دعا مانگ سکتا ہے وہاں بیٹھ کے مانگتا ہے. وہ وہیں سے واپس آ جاتا ہے. حج ہو جائے گا؟ نہیں. بالکل. 10 لاکھ خرچ کیا، 20 لاکھ خرچ کیا، کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی کہ تو نے یہاں سے یہاں نہیں بیٹھنا، اندر بیٹھ، 1 فٹ اندر بیٹھ. 1 فٹ باہر بیٹھ گا تو اس کا حج نہیں. تو حج یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ اور اللہ کی مان. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی نہیں ہے اس نے حج کے فلسفے کو جانا ہی نہیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے. اور اس پورے اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں، شریعت نے جو پورا ایک نظام ہے اور سسٹم وضع کیا اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر احکام کے پیچھے شریعت نے مقاصد طے کیے ہیں اور ان مقاصد کو بہت اہمیت دی ہے. لیکن اس مقاصد کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پہ شریعت نے ظاہری چیزوں کو بہت اہم کر دیا. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 1 انچ بھی اگر میدان عرفات سے باہر ہو گیا، ہو سکتا ہے شاید وہ مقصد تو پورا کر رہا اور رو کے دعائیں پورا کرنے کا، لیکن وہ جو ظاہری جو اس کا احاطہ ہے اور جو ظاہر ہے اس نے اس کو نہیں پکڑا اور اس کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. تو ظاہر بھی ہے. بعض دفعہ ہمارے ہاں یہ آج کل ایک نئی فکر آ جاتی ہے کہ ہر معاملے کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اچھا مقصد پورا ہو رہا ہے تو ظاہر کو چھوڑ دو، لاجک کو پکڑ لو اور ظاہر کو چھوڑ دو. تو شریعت نے الحج عرفہ، اور یہی کام اسی لاجک کے بیس پہ آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قربانی کا اصل فلسفہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرنا. تو لاجک ہے تو قربانی سے زیادہ بھلائی ہاسپٹل بنانے میں ہو جاتی ہے، یا قربانی سے زیادہ بھلائی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز اکٹھا کرنے میں ہو جاتی ہے. تو آپ کی لاجک پوری ہو رہی ہے، تو لہٰذا آپ اس چیز کو چھوڑ دو. ناظرین کرام، اس مرتبہ کی قربانی آپ کے لیے ایک ایسی قربانی ہونی چاہیے جو آپ کی ذات کا احتساب کر سکے، جو آپ کی زندگی کے ہر ایک ایکشن کو تول سکے کہ آپ کا کون سا وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اگر لے کے جائیں، اس کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آپ کو سر شرم سے جھکانا نہ پڑے. اور جس کام کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرم سے جھکے گا، ابھی
اس دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، اس قربانی کے ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کو بھی قربان کر دیں، چاہے اس کے بدلے میں آپ کو ساری دنیا کی دشمنی مول نہ لینی پڑے، لے لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنے لیے حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن اگر اللہ راضی تو سب کچھ راضی۔ قربانی ایسی ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو، اور عید والے دن جب آپ وہ قربانی کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے ساتھ لوٹ رہے ہوں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی ذی الحجہ ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اس میں ہم حرمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ہم اپنے مہمانوں کے احساسات اور جذبات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا حرمین کی سرزمین کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا وابستگی ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ان کو حرمین کی زیارت کا موقع عنایت فرمایا تو اس وقت کیا احساس تھے، کیا جذبات تھے، کیسا پایا انہوں نے اپنے آپ کو، کیسا پایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو، کیسا پایا، کیسے اس کے اندر بہتری اور امپرومنٹ لے کے آئے۔ تو پہلی مرتبہ جب آپ تشریف لے کے گئے حرمین کی زیارت کے لیے تو کیا عمر ہوگی آپ کی غالباً؟ بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ یہ وہ احساسات ہیں جو الفاظ میں ڈھالے نہیں جا سکتے، لکھا نہیں جا سکتا، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال سوال ہوا ہے تو اس کا جواب تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت، بندگی اللہ تعالیٰ کی انسان جب بھی کرتا ہے صحیح معنوں میں تو اس کے احساسات عام دنیا کی روٹین سے ہٹ کر چینج ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ عجیب سا ہی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو نماز بھی آپ پڑھ کر دیکھیے، اگر نماز انسان خشوع اور خضوع سے، عاجزی اور انکساری سے اور توجہ سے پڑھتا ہے تو اس کے احساسات عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، جو مزہ، جو لطف اس کو آتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بلکہ سلف صالحین کے واقعات موجود ہیں کہ ان کو گرد و نواح کی خبر نہیں ہوتی تھی جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہم تو مثال دیا کرتے تھے کہ فون کر رہا ہو انسان بیوی کو یا بچوں کو یا والدین کو، اور دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے فون کے اوپر بھی، تو انسان اس وقت اتنا محو ہو جاتا ہے کہ گرد و نواح کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات بڑے زور شور کے حادثات پیش آ جاتے ہیں اور انسان توجہ نہیں کرتا، بالکل اسی لائن میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہ عبادت کا ایک تسلسل ہے کہ جب انسان اللہ سے اتصال کر لیتا ہے تو پھر دوسری چیز کی کوئی خبر نہیں رہتی اگر واقعتاً گہرائی میں جا کے۔ تو حج تو پھر ماشاءاللہ زہ نصیب، یہ تو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اور آج کل تو اور زیادہ بہت بڑی قسمت بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی قسمتوں میں کرے، سب کو توفیق دے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ہماری دور فرمائے، وائرس کو اور اس طرح کی دوسری تمام پرابلمس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور مسلمانوں کے لیے آسان بنائے، دوبارہ وہ رونقیں بحال ہوں اور دوبارہ لوگ جو ہے وہ اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ عبادت جو ہے وہ ادا صاحب کریں۔ کا پہلی مرتبہ تعلیم کی غرض سے جانا ہوا سعودیہ؟ جی، میں 97 میں گیا اور اسلامی یونیورسٹی مدینہ میں میرا داخلہ ہوا، اور میں نے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا۔ تو اسی سال پھر ہمیں حج پہ جانے کا بھی موقع ملا۔ تو حج احرام سے شروع ہو جاتا ہے، یا بلکہ اسی وقت سے جس وقت انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے نام آ گیا ہے اور میں نے اس سال حج کرنے جانا ہے، تو اسی وقت احساسات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت انسان اسی چیز میں سوچ و بچار میں رہتا ہے، اور پاؤں ایسا لگتا ہے کہ انسان زمین پہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ چل رہا ہے۔ اور پھر احرام پہن کر پہلی مرتبہ انسان جو ہے وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پھر جب لبیک تلبیہ پکارتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو یہ وہ احساسات ہیں جو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کا ایمان ہے صحیح اور انسان اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کے گھر کے دیکھنے کی اس کی تڑپ ہے، تو پھر انسان جب اس کو نظر پڑتی ہے تو انسان واقعتاً وہ جذبات اور وہ کیفیات اور وہ احساسات زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یعنی خوشی بھی ہوتی ہے
اور انسان اپنے خالق اور مالک کے بارے میں محو تفکر بھی ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس نے کیا رونقیں لگائی، میں اس قابل ہوں کہ میں یہاں پہ آ سکوں؟ یقیناً میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آؤں، یہ میرے اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے یہاں پہ بلا لیا اور یہاں پہ آنے کا موقع دیا اور یہاں پہ عبادت کرنے کا موقع دیا۔ پھر زمزم، آج کل تو زمزم یہاں پہ بھی مل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، پہلے تو وہاں پہ جا کر پینا، وہ زمزم پینے کا بھی احساس عجیب و غریب ہی تھا کہ میں زمزم پی رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جتنا مرضی پینا چاہو پی لو، جس کی ایک ایک بوتل جو ہے وہ ملتی نہیں ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے، اور بلکہ تلاش کرنے چھوٹی سی بوتل آتی ہے گھر میں اور پھر باری باری گھونٹ گھونٹ ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ پیتے ہیں۔ پہلے لوگ لے کے آتے تھے اور ایک کپ میں ڈال دیتے اور ایک گلاس میں پورا خاندان اس کو پیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے جب پی لیتا۔ تو پانی پینے کے عجیب و غریب احساسات جو ہے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر طواف کرنے کے دوران، صفا مروہ کی سعی کرنے کے دوران اما جو ہے وہ ہاجرہ کا قصہ ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں وہ یہاں پہ دوڑتی اگر ہے۔ انسان وہاں پر جائے اور پھر ساتھ یہ سوچ و بچار بھی کرے کہ میں یہاں پر، میں اس جگہ پر چکر لگا رہا ہوں جہاں پہ میرے پیارے نبی نے چکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں، پھر جہاں پہ یہاں آپ پر گھومتے رہے ہیں، یہ وہ گھر جہاں ہے کی عزت زمین والا جو گھر ہے وہ آپ جسے کی تلیوں حضرت کو، ابراہیم نے بنایا، آپ حضرت کی اسماعیل تلیوں کے کو ساتھ مل چومتی کے۔ رہی ہے، اس زمین پہ میں موجود ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ وہاں پہ جوتا نہیں پہنا کرتے تھے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چلا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے احساسات، اپنے اپنے جو ہے وہ صاحب میرا جذبات جب پہلی دفعہ جانا ہوا تو میں بھی تعلیم کی غرض سے مدینہ یونیورسٹی گیا، تو ہماری ڈائریکٹ فلائٹ مدینہ کی تھی۔ تو مدینہ جانے کے بعد یونیورسٹی کے پھر اجراءات کے معاملات ہوتے ہیں، کاغذی کارروائی مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اب ہمیں جو ہدایات ملی تھی کہ جب تک آپ کا اقامہ یا ویزا مکمل نہ ہو جائے تو آپ نے اس وقت تک جانا نہیں کیا۔ اب عام طور پہ جیسے ہی کوئی مدینہ یا سعودی عرب جاتا ہے تو پہلا جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ عمرہ کریں گے، ہم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ مسجد نبوی کی تو زیارت ہوگی لیکن عمرہ نہیں ہو پا رہا، اجراءات نہیں ہو پا رہے، جی آگے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، کوئی تصریح مل جائے، کوئی اجازت مل جائے۔ خیر میرے جو ساتھ ہی گئے تھے ان سب کا اقامہ بن کے آ گیا، میرا نہیں بن کے آ رہا۔ وہ پتہ نہیں کوئی معاملات کے اندر تاخیر ہو گئی، اقامہ نہیں بن کے آ رہا، میں بہت پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سب ساتھی عمرہ دو عمرے کر کے اگر میں ابھی تک یہاں پہ ہوں، پھر بڑی مشکل سے میں نے کوشش کر کے خصوصی طور پہ وہ جو تصریح اجازت نامہ ہوتا ہے وہ لیا اور وہ پھر گئے۔ وہ ابھی ایک عجیب منظر، آپ رستے میں جب جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میقات سے نکلے ہیں، احرام پہلی دفعہ باندھا ہے، تو وہ پہلی دفعہ جب بندہ احرام باندھتا ہے تو اس کے اندر جو احساس ہوتا ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر بڑھنے والا قدم انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں مکہ کے قریب جا رہا ہوں۔ پھر تیز ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، وہ جو سرزمین مکہ کے اندر جو جلال ہے اللہ تعالیٰ کا، روب ہے، جو روب ہے، جیسے آپ داخل ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب آپ ماشاءاللہ پہلی دفعہ جب گئے حرمین کی زیارت کرنے کے لیے کیسا محسوس کیا؟ میرا قصہ کو مختلف ہے تھوڑا سا۔ اچھا، میں نے ملک خالد صاحب کو چٹھی لکھی تھی اللہ اکبر، اور میرا خط انہیں پہنچا تھا، جو سعودیہ کے اس وقت کے بادشاہ تھے، ہاں ملک تھے جو، ملک خالد صاحب کو میں نے چٹھی لکھی تھی داخلے کے لیے۔ یہ غالباً جو ابھی ملک سلمان ان کے بڑے بھائی تھے، ہاں جی۔ جی، اس سے نہیں فاضل صاحب سے بڑے تھے، ان سے پہلے ملک عبداللہ تھے اور ان سے پہلے فاضل تھے، ان سے بھی بڑے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، ملک خالد کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو میں نے خط لکھا، خط میرا ملا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے جو شیخ عبد المحسن العباد ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، تو ضعیف ہو گئے ہیں، نظر بھی ان کی کمزور ہو گئی ہے، یہ اس وقت وائس چانسلر تھے۔ ان کو انہوں نے فرمان جاری کیا تو وائس چانسلر صاحب کی چٹھی میرے پاس آئی اور ابھی تک چٹھی میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، تلقینا کتابکم الذی المرفوع لجلالۃ الملک اللہ، ونفیدکم انہ یطلبکم بالالتحاق الجامع الاسلامی بالمدینہ المنورہ۔ اللہ اکبر، میرے جیسا مسکین جب وہ چٹھی آئی تو جس کو بتاؤں وہ مانے کوئی نہ۔ میں شادی شدہ تھا، میرے بچے تھے، نہ بیوی مانے، گھر والا بھی کوئی نہ مانے، دلی بھی کوئی نہ، یقین ہی نہ ہے کسی کو۔ لیکن جب الحمدللہ پہنچے، وہ احساس کی بات آپ کر، جب مدینہ پہنچا تو لوگ حج کے لیے گئے تھے، آخری دن تھا، 8 ذی الحجہ کو میں مدینہ پہنچا صبح۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے وہ جو مسجد کے امام تھے انہوں نے فرمان جاری کیا ایک شرطے کو، مجھے وہ اسٹاپ پہ یا موقف پہ لے گئے اور شیفر گاڑی میں بیٹھا تو عصر کے بعد میں حرم پہنچا۔ تو وہی آپ جیسے جیسے آپ کو یہاں سے اٹھا کے لے کے جائے گے، آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی جلالت اتنی ہے کہ میرے جیسا کہ اور کئی بندے بخلا جاتے ہیں، میں نے کرنا کیا ہے، اللہ یہاں سے سوچ کے آتا ہے میں یہ کروں گا، یقینی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اتنا روب اور اتنا جلال ہوتا ہے، وہ بخلا جاتا ہے کہ میں کون تھا، کدھر آ گیا ہوں، کس گھر میں آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے شاید ایک دفعہ طواف کے دوران میں ایک بندہ دیکھا حرم میں، مطاف میں،
سب سے اونچا موٹا تازہ سیسا. میرا جی چاہے اس کے قریب ہو کے دیکھوں یہ کیا کر رہا ہے. جب مقام اس کے قریب ہے شیخ صاحب اس کے اندر جان ہی نظر آ رہی تھی. جس طرح آدمی لرز رہا ہے وہی اشارہ ہے کہ احساس اور اللہ کے گھر کے روب کی حالت یہ ہے. وہ جس طرح بے جان کو لاشا نہیں پھرتا اس طرح مطاب میں پھر رہا ہے. تو یہ آپ نے اشارہ کیا تھا پہلی دفعہ جو آدمی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ اس کا جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیا اس کے احساس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بیمار تھا میں نے وہ دوائیوں والا تھیلا ادھر چھوڑا. میں نے کہا اللہ پاک یہ ادھر ہی پڑا رہے گا یہ سب کچھ ادھر ہی رہے گا. یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور. تو یہ سارے وہ احساسات ہیں. پھر اللہ نے اپنا گھر جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے بنوایا وہ نقشے سارے. اور نبی علیہ السلام حضرت عمر فاروق نے جو فرمایا تھا حجر اسود کو میں اگر نبی محترم کو دیکھا ہوتا تو ماں قبل تو گا. میں تو اس لیے نہیں چوم رہا لا تضرنی ولا تنفعنی نہ نفع نقصان. میں اس لیے چومتا ہوں نبی پاک نے چوما. حجر اسود کا بوسہ وہاں پھر مقام ابراہیم کا معاملہ وہ طواف کرنا پھر صفا مروہ کے معاملہ سارے پھر مینا کی طرف جانا پھر ہینڈز اپ کرنا پھر سارے اچھا جی اب مغرب ہو گئی اب ادھر نماز نہیں پڑھنی مزدلفہ جا کے پڑھنی جی جمن و کثرن مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے. یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ سارے احساسات انتابود اللہ کا جو ملک خالد کو چٹھی لکھنے کا ملک خالد کو چٹھی لکھنے کا یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ یہ اللہ نے ڈالا تھا. اللہ اکبر. کیونکہ میں بڑی کوشش کر رہا تھا ادھر ادھر سارے وسائل ذرائع جتنے کیے. پھر میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ جس نے کرنا ہے اسے کہتے نہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہو. پوری سارے ذرائع وسائل میں نے استعمال کیے تھے. حکومتی سطح پہ صدا عبدالقیوم کا اپنا کسی کا کہ وہ خلاص. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے شیخ تھے شیخ علی حذیفی عبدالمعلی حذیفی یہ ہمارے استاد بھی تھے بس جبی کے امام بھی تھے. اس وقت شؤون الطلاب کے یہ سارے مسئول بھی تھے. اچھا. ہاں اور پھر میرا بازو پکڑ کے نا تمام دفاتر میں یہ دیکھو یہ کہاں سے آیا مسکین سکتے ہوئے. انہوں نے پھر بولا ماذا تفکرتا ماذا کتبتا ماذا کیفا کیفا سارے سوال انہوں نے کی. آپ اللہ کا کر رہا دیکھیے آپ نے چٹھی لکھی اور لکھ کے آپ نے پوسٹ بھی کر دی اور وہ پہنچ بھی گئی. وہ ڈاک والے جو پوسٹ آفس والے میرا مذاق اڑا رہے تھے. کہنے لگے جی ملک خالد صاحب آپ کے کیا رشتے رکھتے ہیں رشتے میں کیا ہے. اور میں نے بولا یار چھوڑو آپ وہ کریں رجسٹری کریں اس کی رجسٹر کریں نا چٹھی. اگلے دن میں وہ کاغذات لے کے گیا کہنے لگے کل بولا اس کو بھی پھر آیا ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کام اس طرح کیا صاحب. مسئلہ تو یہ ہے کہ حج بہت بڑی ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہے بس اللہ تعالیٰ بہانے بناتا ہے. ناظرین کو ایک بات پہلے بھی شاید بتلایا تھا کہ ایک عورت نا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہی تھی. تو کسی بزرگ حکیم نے یہ مجھے بتلایا. تو وہ کہنے لگا کہ وہ میں نے اس کے قریب ہو کے سنا وہ کہہ رہی تھی یا اللہ کب سے میں تجھے دعائیں مانگ رہی تھی. میں نے تو ملک خالد کو چٹھی لکھی نا اس نے ملک خالد کے بھی ملک کو جو ہے چٹھی لکھی. میں تجھے کب سے دعائیں مانگی تھی مجھے اپنا گھر دکھا دے تو نے دکھا دیا. تو اب تو اپنا آپ نہیں دکھاتا کہاں ہے تو. کیا بات. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ادھر اس کے لفظ ختم ہوئے ادھر وہ دھڑام سے نیچے گر گئی. اللہ ہمت. کہتے لوگ بھاگے میں بھی آگے گیا تو میں نے نبض پکڑی. اس کے حکیم تھا کہتا میں نبض پکڑی میں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ جس سے اس نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ پوری کر دی. یہ احساسات یہ وہاں پہ احساسات ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے پر بہت قریب پاتا ہے. ہر جگہ پہ قریب ہے. نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اللہ وہاں سب جگہ پہ سنتا ہے لیکن وہاں خاص سنتا ہے انسان کے بہت قریب ہوتا ہے انسان. یہ تو انسان کے اپنے ایمان اور توکل اور بھروسے کی بات ہے. ناظرین کرام دین احساس ایمان توکل کا نام ہے. آپ جب بھی کسی نیک کام کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے اور ایمان اور توکل کے ساتھ کیجیے. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر بھی توکل اور ایمان کے ساتھ مانیے اور اس سے مانگیے کہ اللہ تو خالق ہے میرا تو رازق ہے میرا. اللہ اگر تو نے مجھے نہیں دینا تو میں کس در پہ جاؤں گا. جتنا ایمان ہوگا آپ کا جتنا توکل ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ آپ کو نوازیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی بھی کوئی انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. ہاں انسان کے اپنے ایمان توکل جذبے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اس کی بات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کی نشریات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ٹرانسمیشن میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك